رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي بدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطحي الطهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطہارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم أو على بعض۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارباب اعضاء، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، کرم ہے پروردگار کا تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ السلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش اعضا پر آنے کا شرف عطا کیا۔ یہ وہ عظیم دولت ہے جو اتفاق سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے انتخاب سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ وعدہ پروردگار جو مادر حسین سے ہوا تھا، اس کی صحیح کا موقع ہمیں فراہم ہوا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ لوگ ذرا باجماعت ہو کے میرے قریب آ جائیے، اس لیے کہ دائیں بائیں طرف بیٹھیے گا تو میری گردن دائیں بائیں ہوتی رہے گی، اور ہم لوگ دائیں بائیں والے نہیں، قبلے رخ والے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آ جائیے قریب آ جائیے، عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیے آپ۔ دیکھیے، مجھے احساس ہے کہ میرے خیال 40 44 یا 42 ڈگری کا ٹمپریچر ہے، اور یہ معمولی سا پردہ تمازت کو کیسے روکے گا جب بڑے بڑے صاحبان نہیں روک پا رہے ہیں، بڑے بڑے درخت نہیں روک پا رہے ہیں؟ یہ فطری چیز ہے، لیکن جانیں قربان ہو جائیں محبت حسین پر، کہ اس شدت کی گرمی میں جب کولر اور پنکھے میں بیٹھ کر انسان پریشان ہے، تو اس فرش اعضا پر آپ بیٹھے ابھی ایک مجلس سن چکے اور اتنا وقفہ ہو گیا، کافی دیر ہو گئی، مجھے پورا احساس ہے، لیکن اتنا بھی خیال رکھیں کہ تو محبت حسین جو آپ کو روکے ہوئے ہیں، اور دوسرے بانی مجلس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بڑے اہتمام سے یہ مجلس قائم کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک دور تھا کہ جہاں ہم بڑی دقتوں میں تھے، لوگوں کے ہاں
برتن مانجے گئے، محنت مزدوری کی، لیکن مجلس حسین بند نہیں کی۔ خدا کی قسم امتحان کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں وہ تو بدکار ہیں، وہ تو کار سے چل رہے ہیں، وہ تو بے نمازی ہیں، ان کے یہاں تو بلڈنگ بنی ہے، وہ تو جو ہے مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ تو عزادار نہیں ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہے۔ عزیزان محترم، وہ ظالم ہیں، وہ پریشان کرنے والے ہیں، لوگوں کو اذیت دینے والے ہیں، لوگوں کے لیے سبب زحمت بننے والے ہیں، وہ تو بڑے مزے میں ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزہ دار بھی ہیں، ہم عزادار بھی ہیں، ہم با اخلاق بھی ہیں، ہم شریف بھی ہیں، ماں باپ کے فرما بردار بھی ہیں، ہم بیواؤں کے پرسان حالی بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پر شفقت بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے حسن سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پریشان کیوں ہیں؟ کہ یہی تو امتحان ہے۔ ظالم و جابر و بدکار کو موقع دے کر مومن کا امتحان ہوتا ہے، اور جب امتحان کی منزل پار کر لیتا ہے تو پھر اتنی عزتیں پاتا ہے، اتنی رفتیں پاتا ہے کہ لوگ عوج میں دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میں فرما رہا ہوں، یاد رکھیے کہ آزمائش ہمیشہ مومن کی ہوتی ہے، محب اہل بیت کی ہوتی ہے۔ میرے اس میں ایسے بزرگ بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے وہ دور غربت کا دیکھا ہوگا۔ ہم اور ہمارے بچے ترقی یافتہ دور دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کا دور دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچے مکان تصور نہیں ہے، چھپر تصور نہیں ہے، لیکن مجلس حسین جب بھی ہوتی تھی، کیا سننے لگا؟ مجلس حسین اب بھی ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اسی مجلس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت و مزدوری کر کے، کھیت میں چلچلاتی دھوپ میں کسانی کر کے اناج پیدا کرتے تھے، اس اناج کی روٹی بناتے تھے۔ مجلس میں پہلے کھانے نہیں چلتے تھے، صرف روٹی بن جاتی تھی تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ مجلس حسین میں روٹی بانٹ دی، آج سب کچھ دے دیا ہے۔ انصاف سے ایک جملہ چاہتا ہوں کہ سنیے، نعمتیں جب تک باقی رہتی ہیں، جب تک اس کی قدر رہتی ہے، جس دن قدر ختم ہو گئی نعمتیں بھی رخصت ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ فرما رہا آج یہ ماشاءاللہ فراوانی بجر گاؤں میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں جو بڑے بڑے شہروں میں نہیں ملیں گی۔ انویٹر یہاں ہے، اے سی یہاں ہے، گاڑیاں یہاں ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ مجلس حسین اور دیداری کی بنیاد پر۔ اور عزیزوں، ابھی بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے، بس تمہید میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے۔ تو جب کوئی مجلس حسین برپا کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فائنینشلی اعتبار سے کئی دن سے لگا ہوتا ہے کہ مجلس آ رہی ہے۔ تو شرکائے مجلس کو، خطیب مجلس کو، دونوں کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ بانی مجلس نے کس اہتمام سے کی ہے۔ کم سے کم اتنا تو ذکر ہو جائے، اتنا تو ذکر حسین ہو جائے، اتنا تو ذکر دین اور رسول ہو جائے، اتنا تو توحید پر گفتگو ہو جائے، اتنی گفتگو بھی تو رسالت پہ ہو جائے، اتنی گفتگو تو ولایت و امامت پر ہو جائے، تاکہ بانی مجلس کو تسلی ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ فرما رہے ہیں بس آخری بات تمہید کا اور آغاز گفتگو کرتا ہوں کہ یقیناً گرمی ہے، لیکن جو الفت اہل بیت کی جو خنکی ہے، صاحبان فہم و ذکا بیٹھے میں آپ کے درمیان مسلسل آتا رہتا ہوں، میں آپ کے مزاج ماہ ہوں، ماشاءاللہ بہت متدین علاقہ ہے، یعنی ہر جگہ مثال دی جاتی ہے کہ برے زیادہ ہیں، اچھے تو کم لوگ ہیں۔ میں ممبر سے کہہ سکتا ہوں یہ علاقہ وہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گاؤں قصبے ہیں، یہاں اچھوں کی تعداد دیداروں کی زیادہ ہے، بے دینوں کی بہت کم ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد دیدار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اور مولا کے صدقے میں پوری دنیا میں مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ جیسا مجمع ہوتا ہے ویسی اس کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پر قرآنی آیات ہوں یا دقیق سے دقیق گفتگو ہو، ادق سے ادق تقریر ہو، تو یہاں ضائع نہیں ہوتی ہے، یہاں مواعظ سنا جاتا ہے، یہاں منبر پر سیاست نہیں سنی جاتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اگلی دفعہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ دین و شریعت و ولایت و کربلا کے نشر کی جگہ ہے، پرچار کی جگہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ کیا سننے بھائی، جملہ میں نے دے دیا، اب آپ کے اوپر اختیار ہے۔ یہ نشر و اشاعت دین، امامت، رسالت، ولایت، توحید کی ہے،
کربلا نشر کرنے کی جگہ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سیاسی اڈے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ گئے تو ہم نے دوسرے عالم کی برائی کر دی، فلاں انجمن کی برائی کر دی. یہ فطرت آدمیت ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو ہضم نہیں کرتا ہے. کربلا نے یہی تو سکھایا تھا کہ جناب جون ابو ذر غفاری کے غلام نہیں تھے، ان کے غلام کے غلام تھے. امام حسین نے کربلا میں وہ درس انسانیت دیا ہے خدا کی قسم کہ جہاں پر زہیر ابن قین جیسا امیر تاجر موجود ہے، جہاں پر عباس دلاور تمنا علی موجود ہے، جہاں پر شکل شبر قاسم موجود ہے، جہاں ہم شکل پیمبر اکبر موجود ہے، جہاں حیدر کی شکل میں اصغر موجود ہے، خود رسول کی طرح امام حسین موجود ہے، وہاں کھڑا کر دیا. جو رتبہ حبیب کا ہے وہی سعید کا ہے، وہی زہیر کا ہے، وہی عباس کا ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. ایک ہی سب ظفر بھائی ماشاءاللہ انٹرنیشنل شاعر ہیں، اور ماشاءاللہ اور لوگ بھی ہوں گے جس سے میں واقف نہیں ہوں، اور ماشاءاللہ سارے مومن بہت بافہم اور بہت قابل اور اردو عربی سب سمجھنے والے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہم محبان اہل بیت ہیں، اصلی میراث علم کی تو ہماری ہے، کیونکہ رسول شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے. ہم رسول والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں. صلوات تو پڑھیے محمد علی محمد. یہ شعر ظفر بھائی بہت پڑھا جاتا ہے، اور سارے مسلمانوں میں کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، ہماری مجالس میں اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں، میں بہت ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن در علی کا غلام ہوں. بمانگے تو ہول کہتا ہوں، شرما کے کہتا نہیں ہوں. ممبر کے اوپر گرج ہوتی ہے، اور جب آن لائن گفتگو ہو رہی ہو، ریکارڈ ہو رہی تب تو اور زور سے کہتا ہوں، تاکہ جو جاگ رہے وہ بھی سنیں، جو سو گئے وہ بھی سنیں. عزیزان محترم، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ارے اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں لا الہ الا اللہ شہادتین کا کلمہ پڑھوایا گیا یہ ان مسلمانوں کے لیے ہے. جی نہیں، جو مدینے میں آ گئے انصار تھے ان کے لیے ہے، یا جو مہاجر رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ان کے لیے ہے، کیا حاجیوں کے لیے ہے، کیا نمازیوں کے لیے ہے، کیا روزہ داروں کے لیے ہے؟ اگر یہ ہوتا، آپ روزہ داروں میں بھی دیکھیے گا وہاں بھی جھگڑے ملیں گے، وہاں بھی تیرا میرا ملے گا، نمازیوں میں بھی ملیں گے، حاجیوں میں بھی. اگر نہ بڑے چھوٹے ہوتے، نہ اوپر نیچے ہوتے، تو کچھ حاجی ہوتے، بہت سے پاجی نہ ہوتے. توجہ فرمائیے گا، نہ حاجیوں میں ایک جیسے، نہ حاجیوں میں ایک جیسے، نہ نمازیوں میں ایک جیسے، نہ روزہ داروں میں ایک جیسے، نہ جنگ بدر میں ایک جیسے، نہ جنگ احد میں ایک جیسے، نہ جنگ خیبر میں ایک جیسے. خدا کی قسم ایک ہی موقع ہے کہ یہ شعر جس شاعر نے بھی کہا ہے، نہ یہ خیبر کے لیے ہے، نہ یہ خندق کے لیے ہے، نہ یہ احد کے لیے ہے، نہ بیر العلم کے لیے ہے، نہ غزوہ بنی نذیر کے لیے ہے، نہ جنگ ذات سلاسل کے لیے ہے، نہ مکے کے لیے ہے، نہ مدینے کے لیے ہے. یہ اگر ہے تو کربلا کے لیے ہے. کربلا میں حسین نے توحید، رسالت اور امامت و ولایت پر ایسا جمع کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. غور کیجئے گا میری بات پر. یہ شعر کے اوپر یہ صدیوں سے پڑھا جا رہا شعر، بڑا پرانا شعر ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر آ گیا ہوتا تو رسول اللہ 40 دن خیبر میں نہ رکتے، پہلے دن خیبر فتح ہو جاتا. کیا سننے بھائی، دلیلیں ہیں. اگر جنگ خندق میں ایک ہوتے محمود و ایاز تو عمرو ابن ود رسول کے خیمے کی پشت پہ نیزہ نہ مار مار کے بے عزتی کرتا، پھر علی کو بھیجنا پڑتا کل ایمان بنا کر. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ شدت کی گرمی آپ سن رہے ہیں، اس میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی شیروانی پہن کر. صلوات تو پڑھیے محمد علی محمد. دیکھیے میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ جیسا سنیں گے ویسا ہم سنائیں گے. ہم ایسے نہیں کہ ہم بے وجہ مجمع کے اوپر اپنی تقریر کو مسلط کریں. جتنی دیر آپ ہمتن گوش سنیں گے میں سناؤں گا، اور جہاں سے دیکھوں گے کہ مجمع تھوڑا سا گرمی کی لپیٹ میں آنے لگا ہے تو میں وہیں سے تمام کر دوں گا. ایک صلوات پڑھی تاکہ مجھے لگے کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں.
عزیزان محترم غور کرنا چاہیے. کربلا وہ ہے کہ کربلا کے بعد پھر کہیں سے ہمت نہیں ہوئی کفر اور الحاد کہ امام حسین نے دودھ کا دودھ پانی پانی کر دیا. اب دو ہی چیزیں چلتی ہیں کہ کربلا میں آپ کس کی طرف ہیں, حسین کی طرف ہیں یا یزید کی طرف ہیں. یہ دو راستے جا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم حسین کی طرف ہیں, بہت اچھی بات ہے. یزید طرف ہے تو لعنتی تو ہیں, وہ بھی لعنتی, وہ بھی مرد آباد وہ ہے تو اس کے ماننے والے. لیکن میرا سوال حسین والوں کی طرف ہے. جب آپ حسین کی طرف ہیں تو حسین کی طرف صرف کہہ دینے سے حسین کی طرف ہیں, زبانی چاشنی سے حسین کی طرف ہیں, امام حسین کی طرف ہیں. یہ صرف دو راستے نہیں ہیں, دو نظریے ہیں, دو عقیدے ہیں, دو کردار ہیں. مطلب یہ ہے کہ دو طرف دو راستے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یزید کی طرف چلے گا تو کوئی شکوہ نہیں ہے. اگر امام حسین کی طرف ہو تو صرف یہ نہ کہو ہم حسین والے ہیں, صرف حسین کو نہیں مانو, حسین کی مانو. جب حسین نے غریب امیر غلام آقا سب کو کلیجے سے لگایا تو تم بھی لگاؤ. اگر حسین نے دوسروں کو کھانا کھلایا تو تم بھی کھلاؤ, پانی پلایا تو تم بھی پلاؤ, ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو تم بھی بلند کرو. ایسا نہ ہو کہ ظلم کے ساتھ رواداری کرو, ظالم کی باہوں میں باہیں ڈالو. حسینی بھی ہے اور ظالم کے طرفدار بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اور فرما رہے ایران اسلام کے دشمن ظالموں سے مقابلہ کر رہا, جو دین کو خلق ملک کرنے کی سازش یہودی رچ رہا. جتنی بھی مشینری ہے, سوشل میڈیا, واٹس ایپ, یہ اس کے اوپر جو دین برباد کیا جا رہا ہے, گڑھا جا رہا ہے, یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. ڈائریکٹ کو سامنے کبھی لڑنے نہیں آتے ہیں. وہ یہودی ان نقاب پوش مسلمانوں کو جو خیبر و خندق میں رسول کے سامنے لاتے رہے, آج بھی لا رہے ہیں. وہ فرق یہ ہے انہیں لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں. ایک طرف کرے حسینی بھی ہیں اور ایران کے مخالف بھی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. کیا ہے بھائی, واحد شیعہ تو بحرین میں بھی بہت ہے, عراق میں بھی بہت ہے. اب ماشاءاللہ عراق بہت اچھا ہے, انہیں اس کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. واحد ملک ہے جہاں مکمل اذان ہوتی ہے, مکمل عقیدہ ہے اعلانیہ. تو ہمیشہ ظالم کا راستہ اور مظلوم کا راستہ صبح قیامت تک ہے. اب آپ کو طے کرنا پڑا کہ آپ کس کی طرف ہیں, حسین کی طرف ہیں یا یزید کی طرف ہیں. یعنی دو نظریے, دو کردار. صبح قیامت تک آواز لبیک, آواز استغاثہ حسین کی جاری ہے. حل من ناصر یا سننا, یہ مصائب میں آپ سنتے ہیں, میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں. امام حسین آج بھی بلا رہے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم کربلا جا کے اس ٹائم تو تھے نہیں. 61 ہجری میں صبح قیامت تک لبیک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پیاسا ہو تو پانی پلانا, لبیک یا حسین ہے. کوئی بھوکا ہو کھانا کھلانا, لبیک یا حسین ہے. کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنا, لبیک یا حسین ہے. کوئی مر جائے اس کی تدفین میں جانا, لبیک یا حسین ہے. لوگ کوئی یتیم ہے اسے پڑھوانا, کھانا کھلانا, اس کی پرسان حل کرنا, یہ لبیک یا حسین ہے. علماء کی تعظیم کرنا, لبیک یا حسین ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اور فرما رہے ہیں یہ لبیک یا حسین جاری ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. ایک سلوات پڑھیے تو میں آغاز گفتگو کروں. مجلس اپنے ٹائم کے اوپر ہی انشاءاللہ ختم کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں, گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ سنیے, بڑی محنت کے ساتھ ایک نقطہ مہینوں میں تیار ہوتا ہے. ہمارے والے نقطے نہیں ہوتے. ہم سے مراد جتنے بھی ہمارے ذاکر علماء وعظین گزر گئے, جو آج ہیں, جو آگے آنے والی نسل ہے, وہ سب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. ہمارے لنترانی نہیں ہوتی, یہاں کوئی جھوٹ کی پٹاری نہیں ہے. اہرا غیرہ کوئی ابو ہریرہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارا تو سلسلہ ہے شیخ صدوق سے لے کر شیخ توسی تک, شیخ توسی سے لے کر کلینی تک, کلینی سے لے کر مجلسی تک, مجلسی سے لے کر علامہ حلی تک, علامہ حلی سے مقدس اردبیلی تک, اردبیلی سے لے کر ناصر الملت تک, اب ناصر الملت سے لے کر حامد ہندی تک, قلب حسین تک, غفران مآب تک کے خدا کی قسم آج آ جائیے. آقا سستان
ثانی تک ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے یہاں حدیث اور قرآن پر بات ہوتی ہے، ہمارے گڑھا نہیں جاتا کہ کیسے پتہ لگائے کہ صادق آل محمد نے بتایا تھا اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ حدیث ہمارے جد کی ہے یا گڑھی ہوئی ہے کہ کیسے پتہ لگائے، کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں، آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ کہ دیکھ لینا آئے تطہیر کی ترازو کے اوپر اسے تول لینا، عصمت باقی رہے تو حدیث رسول کی ہے ورنہ غیر کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ فرما رہا بہترین فارمولہ ہے، اب کیسے جائیں گے؟ علامہ ذیشان نظر جوادی نے اصول علم حدیث پہ کتاب لکھی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ تو سمجھ سکتے ہیں عوام الناس کے لیے امام نے کیا جواب دیا ہے۔ اگر تطہیر ڈیمیج ہے تو آئر غیر ابو ہریرہ کی ہے، اور اگر تطہیر باقی ہے تو وہ معصوم رسول کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں جانے محترم، اگر زحمت نے تھوڑا سا پانی منگوا دیے کیونکہ حلق سورہ گرمی بہت شدت کی۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ مولا سلامت رکھیں، جتنی شدت کی گرمی تھی میں سمجھ رہا تھا آپ اتنا بھی نہیں سن پائیں گے۔ چلیے جیسا پڑھنے کا ہم ارادہ کر کے آئے تھے اور آپ سننے کا ویسا نہ صحیح کم سے کم کچھ حصہ تو مل ہی جائے گا۔ ذرا دیر آپ اس زحمت کو برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم او علی بعض، یہ آیت ہے قبلہ، روایت نہیں ہے۔ ترجمہ بہت واضح ہے، اظہر من الشمس کی طرح روشن ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، یہ تو ترجمہ ہے نا۔ تو اللہ نے قرآن میں صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ارباب ولا ارباب اعضاء آیت میں نے پیش کر دی ہے، اب اس پر گفتگو ہونا ہے۔ قرآن کا استدلال جو ہوتا ہے اسے کوئی مائیکل لال رد نہیں کر سکتا، اگر رد کر دے گا تو اس کا اسلام گیا، ایمان گیا۔ اگر میں اپنی بات کروں، اپنی رائے پیش کروں تو اس میں کج ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت جو اس پر شک کرے تو اس کے دماغ پہ سہو ہے، اس کے شجرے پہ سہو ہے، اس کی نسل پہ سہو ہے۔ تو قرآن ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے، اس میں واضح ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو، عام لوگوں کی تو بات بھی نہیں کر رہا، نبی کی بات نہیں کر رہا، رسول نبی سے ایک عہدہ بلند ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں۔ تو اس روشنی میں میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر وہ آپ سمجھ گئے تو آج میں سمجھوں گا میں مجمع کو کچھ ممبر سے تبرک دے پایا۔ مرحومین کے لیے بہترین سال ثواب ہوگا، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ممبر پہ آئے ہیں، مال امام کی روٹی کھا کر آئے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ممبر سے حق پڑھیں اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ پورے مجمع میں اگر 2 لوگوں تک بھی پیغام پہنچ گیا تو میری روٹی وہ حلال ہو جائے گی۔ صلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سنیے اب کیا ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت و فوقیت دی، تو اس کا مطلب، اس کا سیدھا 2 4 والا ترجمہ یہ ہوا کہ سب رسول برابر نہیں ہیں، سب رسول عظمت میں ایک جیسے نہیں ہیں، سب بلند ایک منزل پر نہیں ہیں، سب کی کرسیاں سیڑھیاں ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں، کچھ ادنا ہیں، کچھ برتر ہیں، کچھ کمتر ہیں مرتبے میں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ شاعر کا شعر نہیں ہے، شاعر کا خیال نہیں ہے، ابو حنیفہ کا قیاس نہیں ہے، میرا اپنا بیان نہیں ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے۔ تو جو فرمائیے گا، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں میں فضیلت عطا کی، فوقیت عطا کی۔ اچھا رسول کب ہے؟ کہ 1,24,000 نبی تھے، نبوتیں سب کے پاس کامن، ان میں سے 313 کو رسالت۔ اب رسولوں میں بھی سب برابر نہیں، ان میں سے کچھ کو صاحب صحیفہ،
سب کو صحیفے نہیں ملے، چھوٹے چھوٹے کتابچے جو ہوتے ہیں اللہ نے ان کو دیا. انہی رسولوں میں کچھ کو اولو العزم بنایا، سب اولو العزم نہیں. ان میں سے کچھ کو صاحب شریعت بنایا، سب صاحب شریعت نہیں. پہلی شریعت جناب نوح پہ نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسولوں کو صاحب شریعت بنایا، تو سب کو نہیں. خالی ان کا کام تھا کہ تبلیغ کریں. کوئی رسول اپنے گھر کے لیے تھا، کوئی نبی اپنے گھر کے لیے تھا، کوئی محلے کے لیے تھا، کوئی گاؤں کے لیے تھا، اور کوئی پورے علاقے کے لیے تھا. عزیزان محترم، کائنات کا رسول تو ایک ہی ہے. کائنات کا رسول ایک ہی ہے جسے ہم طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سراج، منیر، فخر کائنات، اول مخلوق، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کا بابا ہے، علی کا بھائی ہے، حسنین کا نانا ہے. یہ کائنات کے رسول. تو کل ملا کے سب کی سیڑھیاں بنا دی فضیلت کی. اور یہ قرآن ہے، میرا بیان ہے، توجہ سنیے گا. میں اس ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن میں بول رہا ہوں، آن ریکارڈ بول رہا ہوں. ابھی جو سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، بعد میں جو سنیں گے وہ بھی سنیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی کیمرے کے وہ بھی سنیں کہ قرآن نے طے کر دیا کہ سب رسول برابر نہیں. تو جب رسول برابر نہیں تو نبی برابر کہاں سے ہوں گے؟ جب نبی برابر نہیں تو فرشتے برابر کہاں سے ہوں گے؟ جب فرشتے برابر نہیں ہیں تو ساتوں آسمان برابر کہاں سے ہوں گے؟ جب ساتوں آسمان برابر نہیں ہیں تو ساتوں زمینوں کے طبقات برابر کیسے ہوں گے؟ تو پھر ساری مسجدیں برابر کیسے ہوں گی؟ جب ساری مسجدیں برابر نہیں ہیں تو مسجدوں کے پیش نماز برابر کیسے ہوں گے؟ جب پیش نماز برابر نہیں ہے تو سب صحابہ برابر کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر دلیل کمزور ہو تو منہ پہ مار دیجئے گا، خاموش بیٹھیے گا. لیکن خدا کے لیے، خدا حسین کا واسطہ، اگر دلیل محکم ہو تو منہ کو بند کر کے مت بیٹھیے گا، منہ کو وا کر کے بیٹھیے گا. بڑے افسوس کی بات ہے، ہوٹلوں پہ، چوراہوں پہ، چوبالوں میں، بیٹھک میں غیبت کے لیے زبان تو بہت تیز چلتی ہے، فضائل علی میں داد کے لیے کہ منہ پہ تالا پڑ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. غور فرما رہے ہیں؟ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. غیبت میں زبان کھلے گی تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے اس کے برابر. اور عذاب شدید ہے. علی کے فضائل پہ بولیے گا تو درجات بلند ہوں گے، مرتبے بلند ہوں گے. ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. اما کوئی دعا جب کام نہ آ رہی ہو، لوگ جاتے باباؤں کے پاس کہ آپ دعا کر دیجئے، ہمارے بچہ نہیں ہو رہا، بچہ ہو جائے، ہمارے یہاں رزق نہیں، رزق مل جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ علی علی کی جب تسبیح جپتے ہیں تو زبان میں اثر آتا ہے. تم خود ہی جپو تو کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کام چلے گا. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. نام علی کا اثر ہے، نام علی کا اثر ہے. خلوص کے ساتھ نام علی پر جنہوں نے پکارا وہ درویش ہو گئے، وہ درویش ہو گئے. یہ خانقاہیں جہاں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی تھی، کیا ان کی اوقات تھی؟ وہ تو خود محتاج تھے. لیکن علی کو اتنا پکارا، اتنا پکارا. صبح اٹھے تو یا علی، شام ہے تو یا علی، سویرا ہے تو یا علی، سحر ہے تو یا علی، بلندی ہے تو یا علی، تنگدستی ہے تو یا علی. تو یا علی جپتے جپتے اثر اتنا آ گیا، خود تو پا ہی رہے تھے، دوسروں کو بھی بانٹ رہے. اب لوگ کہتے علی علی کرتے ہو کیسے جنت ملے گی؟ اما جب علی علی کرنے والا یہاں بابا تمہیں دے سکتا ہے تو روزہ محشر وہ علی کیوں نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور فرما رہے آپ سنیے، یہ صرف آپ کے ذہنوں کو جگانے کے لیے جملہ تھا کہ نام علی پر جب کوئی شاعر شعر پڑھے فضیلت کا یا خطیب نکتہ پڑھے تو شرمایا مت کیجئے. داد و تحسین دیں گے تو آپ کی زبان کا اثر آئے گا. آپ کسی لیے دعا کریں گے، اپنے لیے کریں گے تو اس میں اثر آئے گا. بہتر ہے کہ وہ عمل کرو جس سے اجر ملے، وہ عمل نہ کرو جس سے ہمیں عذاب ملے. عزیزوں، تو جب کوئی برابر نہیں ہے تو صحابہ برابر کہاں سے ہیں؟ تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے. آج میں آپ کو کچھ ایسا سنانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ شدت کی گرمی میں اگر آپ کو خنکی کا احساس نہ کرایا تو میرا مجلس پڑھنے کا مطلب کیا ہے. مولا نے اگر اس لائق کیا ہے تو پورے کلیجے کی طاقت سے اور مہینوں کی محنت کو نچوڑ کے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک مجلس میں کرنا چاہتا ہوں، جس میں مفہوم بہت سے ایسے ہوتے جو ایک مجلس میں ممکن نہیں ہوتے ظفر بھائی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ اتنی محبت سے اتنی گرمی میں سن رہے، ایک مجلس سننے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد
شدت کی گرمی ہے، اور یہ وقت سب سے مشکل والا وقت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم سنیے، سب نبی برابر نہیں، سب رسول برابر نہیں، سب فرشتے برابر نہیں، ارے حد ہے کہ ساتوں جنتیں برابر نہیں، حد ہے کہ جہنم کے ساتوں طبقات برابر نہیں، زمین کے ساتوں طبقات برابر نہیں، سب نہریں برابر نہیں۔ کیا سننے بھائی، میں تاریخ سنا رہا ہوں، سب نہریں برابر نہیں، سب پہاڑیاں برابر نہیں، کوہ جودی، کوہ بقبیس، کوہ صفا، کوہ مروہ، یہ سب برابر ہیں کیا؟ سب مسجدیں برابر نہیں، جو عام مسجد ہے وہ مسجد نبوی جیسی نہیں، جو مسجد نبوی ہے وہ مسجد الحرام جیسی نہیں، جو مسجد الحرام ہے وہ مسجد اقصی جیسی نہیں، جو مسجد اقصی ہے وہ مسجد بیت معمور جیسی نہیں۔ سب کے مرتبے ہیں، تو ویسا ہی رسولوں میں آسمانی 4 کتابیں وہ سب برابر نہیں، توریت کا مرتبہ الگ، زبور کا الگ، انجیل کا الگ، قرآن کا الگ۔ اب میں اپنے محترم سامعین، میں اپنے سننے والوں کے لیے جو میری تقریر سے مانوس ہوتے ہیں، جن پر مجھے یقین ہے کہ یہ بات ان تک ضرور جائے گی، اور جب یہ سمجھ لیں گے، اگر کوئی نہیں سمجھے گا تو میرے جانے کے بعد وہ خود سمجھا دیں گے، مجھے اپنے سامعین پہ اتنا بھروسہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی محبتوں سے مجھے سنتے ہیں۔ تو جب سب برابر نہیں، یہ میں نے مختصر وقت میں گنوایا ہے، میں نے سارے نام نہیں گنوائے، خاص خاص چیزیں گنوا دی، فرشتے، پہاڑ، جنت، دوزخ، آسمان، زمین وغیرہ وغیرہ، سارے رسول، سارے نبی۔ لیکن پوری کائنات میں کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم مجمع سن کے سن ہو جائے گا یا میری تقریر کے ساتھ بولنا شروع کر دے گا، ہاتھ اٹھانا شروع کر دے گا۔ بھائی کائنات میں دیکھو کہ فرشتے سب برابر نہیں ہیں، سب نبی برابر نہیں ہیں، سب رسول برابر نہیں ہیں، سب صحابہ برابر نہیں ہیں، سب صحیفے برابر نہیں ہیں، سب کتابیں آسمانی برابر نہیں ہیں، ساری مسجدیں برابر نہیں ہیں، ساری محترم پہاڑیاں برابر نہیں ہیں۔ کائنات میں کچھ برابر نہیں ہے، کچھ اعلیٰ ہے، کچھ ادنا ہے، کچھ بلند ہے، کچھ پست ہے، کچھ درمیانی ہے، کچھ برتر ہے، کچھ کمتر ہے۔ کائنات میں ایک ہی سلسلہ عظمت ایسا ہے، وہ ہے امامات، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد، بلاغت میں یکساں، شرافت میں یکساں، علم میں یکساں، علم میں یکساں، عزم میں یکساں، ہمت میں یکساں، صبر میں یکساں، استقلال میں یکساں، احساس میں یکساں، صبر میں یکساں، بلاغت میں یکساں، فصاحت میں یکساں۔ رسول نے تبھی تو کہا تھا میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ عزیزان محترم، نبی اگر کھڑے ہوں گے تو آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے تو آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، صحابہ کھڑے ہوں گے تو آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن امامت آگے پیچھے نہیں ہوگی، برابر میں، امام کے برابر میں امام، امام کے برابر میں امام، امام کے برابر میں امام۔ رسول بیچ میں ہوں گے، 6 امام ادھر ہوں گے، 6 امام ادھر ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد۔ کیا سننا بھائی، غور فرما رہے ہیں؟ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیں مجھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زحمت ہوگی ایک بار اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے۔ انصاف سے بتائی جو میں نے دلیل دی ہے یہ ہوا میں ہے، یہ حوالہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک چیز آپ کائنات میں بتا دیے کوئی برابر ہو۔ ہم بیکار چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم محترم چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جنہیں عہدے دیے گئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ امامت میں سب برابر ہے، مرکزی حیثیت رسول لیے ہوئے ہیں، 6 امام اس طرف، 6 امام اس طرف۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے؟ اس کی دلیل ہے میرے پاس۔ امام کو اگر لغت میں دیکھیں گے تو امام کہتے ہیں پیشوا کو، پیشوا بنا ہے پیش سے، اور پیش ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ اما جب مسجد کا امام پیچھے نہیں ہوتا تو کائنات کا امام پیچھے کیسے ہوگا؟ ظفر بھائی ایک جملہ آپ کے، چونکہ میرے نظر میں انٹرنیشنل شاعر آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بار بار زحمت دے رہا ہوں آپ کے نام کو۔ آپ کو مولا سلامت رکھے، طول عمر دے، صحت کے ساتھ سارے مومن سلامت رہیں۔ کہ جی بالکل 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 بالکل، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تو آپ کو مسلسل پورے برے صغیر میں کئی جگہ تو ہمارا آپ کے ساتھ بھی رہا ہے، اور آپ چونکہ مجھ سے سینئر ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تو آپ چونکہ مجھ سے پہلے سے جا رہے ہیں، اکثر و بیشتر یہ آپ کو سننے میں کانوں میں آوازیں آئیں کہ نہیں؟ ذرا سا عرفانی فضائل پڑھ دیجئے
نظم کر رہے ہیں آپ نے، ہم نقطے کی شکل میں پڑھتے ہیں نثر میں. ہم نے اگر کوئی نقطہ پڑھ دیا عرفانی، شاعر نے کوئی شعر بہت عرفانی نظم کر دیا، تو غیر چھوٹی سوچ والے اپنی ہی قوم کے جو غدیری کربلائی ہیں، میں ایرے غیر نتھو خیروں کی میں بات ہی نہیں کرتا، میرا پاس ٹائم نہیں ہے. سنیے، ہم کہتے ہیں غلو کر دیا. کیا غلو کر دیا بھائی؟ غلو کہتے ہیں حد سے سوا کر دینا. کیا حد سے کر دیا؟ کیا سب تو ٹھیک ہے لیکن اتنا نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ایسا شعر نہیں پڑھنا تھا، ایسا نقطہ نہیں پڑھا. کیا کہ آپ نے نبوت سے امامت کو بڑھا دیا. کیا سننے بھائی، نبوت سے امامت کو بڑھا دیا. ہم کیا، ہماری اوقات کیا جو ہم بڑھا دیں؟ لیکن میں دلیل آج اس ممبر کی بلندی سے اتنے محترم سامعین کے درمیان دے کے جا رہا ہوں، اور ذہن میں اتار لیجیے کہ دل میں بسا لیجیے گا کہ بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جو نبی اور رسول ہیں، یہ امام کے آگے نہیں ہیں، امام سے عظمت میں نہ آگے ہیں، نہ جسم کے ذریعے کسی صف میں آگے ہیں. دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا. میں کوئی بات جب تک اس کے اوپر پورا عبور نہ ہو میں پڑھتا نہیں ہوں، اور جو بات پڑھتا ہوں اس کی حوالہ، اس کے دلیل دینے کی ہمت رکھتا ہوں. مجھے لائے میں اپنا عقیدہ بدل دوں گا، تقریریں کرنا چھوڑ دوں گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سلسلہ امامت جو رسول کے بعد ہے یہ اس سے افضل نہیں ہے، اور ہمیشہ افضل آگے ہوتا ہے، مفضول پیچھے ہوتا ہے. ہمارے استاد آ جائیں، جب چلیں گے تو کیا ہم ان کے آگے چلیں گے؟ مولانا حمید الحسن صاحب آ جائیں یہاں، میں ان کے پیچھے چلوں گا کہ آگے چلوں گا؟ پیچھے چلوں گا نا. تو عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے اوقات نہیں ہے جو امام سے افضل ہو یا آگے چلے. رسول کی بات الگ ہے، وہ ہیں تو رسول، ہیں تو نبی، لیکن جو کہتے ہیں نبوت سے بڑھا دیا، یہ بڑھنے گھٹنے والی بات ہی نہیں ہے. پیکر بشری میں علی کے بھائی ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، اور اماموں کے جد ہیں. یہ پیکر بشری والا رشتہ ہے، لیکن جو الہی رشتہ ہے ایک ہی نور کے 14 ٹکڑے ہیں. یہ برابر تو رہ سکتے ہیں، آگے پیچھے والی بات نہیں ہے. اگر یقین نہ آئے تو مسجد نبوی میں دیکھ لینا، علی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، حسن ان کے برابر میں ہے، حسین ان کی پشت پہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرما رہے آپ؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں. تو نبوت سے مراد ان کو نہ لیجئے گا. نبی نے محمدیت کی بات کی ہے، سب محمد ہیں. وہ بات آدم سے عیسیٰ تک کی ہے. لوگ کہتے ہیں نبوت سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نہیں بڑھاتے، اللہ نے بڑھایا. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جب آخری امام آئیں گے اور کعبے میں وہ جو نماز ہوگی، عیسیٰ چوتھے آسمان سے اتریں گے، مولا کہیں گے ابن مریم آئیے امامت فرمائیے، تو کہیں گے میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، پڑھانے نہیں آیا ہوں. مجھے اللہ نے اتصال زندہ اسی لیے رکھا تھا تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ نبوت جا نہیں سکتی امام کے آگے. کیا سن رہے بھائی، کیا سن رہے ہیں؟ نبوت جا نہیں سکتی امام کے آگے. اما جب عیسیٰ جیسا جملہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، عیسیٰ جیسا جب 12ویں امام کے آگے نہیں جا سکتا تو کوئی ایسا ویسا پہلے امام کے آگے کیسے جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں جب بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بات پہنچ رہی میری؟ بات پہنچ رہی آپ تک؟ جب عیسیٰ جیسا 12ویں کے آگے نہیں جا سکتا تو کوئی ایسا ویسا مولا علی پہلے امام کے آگے کیسے جائے گا؟ بات تمام ہوئی؟ بس اب آپ کو دلیل دے دوں اور مجلس کو تمام کر دوں، کیونکہ وقت ہو گیا کافی، اور کافی اس کے اندر ابھی مواد تھا، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے تو بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. بس میں ایک چیز آپ کے سماعت کے حوالے کر دوں. ایک چیز ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتا ہے صاحب فضیلت، ایک ہوتا ہے سبب فضیلت. بات پہنچ گئی؟ فضیلت، صاحب فضیلت، سبب فضیلت. مجلس اسی تمام ہے. میں اپنے موضوع پہ باقی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم او علی بعض. تقریر اگر موضوع کے مطابق نہیں ہے تو وہ ذکر ہے، وہ خطابت نہیں ہے. خطابت وہی ہے کہ جس موضوع پہ پڑھیے اسی پر رہیے. اور میرا محترم مجمع بہت ساتھ دے رہا ہے شدت کی گرمی میں، شکر گزار ہوں. بس سنیے، سمیٹ دیا پورے بیان کو. اللہ نے یہ جو فضیلت کے منارے بنائے ہیں
تو کیوں؟ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں ایک باب ہے، باب فضیلت، جس میں سب کو بتایا کہ کس کو فضیلت کیوں ملی ہے اور کس وجہ سے ملی ہے، کس کی کم کیوں ہو گئی، کس کی زیادہ کیوں ہو گئی۔ تو اس کا لب لباب، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں سے، جناتوں سے، فرشتوں سے، جمادات سے، نباتات سے، حیوانات سے، چرند پرند کائنات سے اقرار ولایت امیر المومنین لیا۔ آئے مساق موجود ہے اس کی گواہ۔ جس نے سبقت حاصل کی وہ فضیلت میں اعلیٰ ہو گیا، جس نے سستی برتی وہ ادنا ہو گیا۔ یہ اس کا نچوڑ ہے، کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ اس پر۔ آج سنیے اپنے موضوع جو پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، ایک نقطے کے اوپر کائنات کو کھڑا کر دوں گا اس مجلس میں۔ بطفیل مولا علی، جو مولا علی خطیب منبر صلونی، انہی کا صدقہ ہے، مثل تمہار صدقے میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا کچھ بیان دیجئے، کچھ لہجہ دیجئے تاکہ آپ کے چاہنے والوں تک کچھ پہنچا سکوں۔ سنیے، سب کو جو فضیلت ملی اقرار ولایت کے سبقت پر، اور اس کے بعد یہ کائنات سمٹ گئی، تو یہ طے ہوگا علی کی ولایت پر۔ تو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو، میں اور سب کی بات ابھی نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، صرف نبیوں کی، رسولوں تک آ رہا ہوں۔ رسول بڑے اور چھوٹے یہی تو آئے تھے نا۔ 1,24,000 میں سب نے ولایت کیا، اقرار کیا، تو سب کو نبوت۔ جنہوں نے سبقت کی وہ رسول بھی بنے 313۔ ان میں جس نے جلدی کی وہ صاحب صحیفہ، اس میں جس نے اور جلدی کی سبقت حاصل کی وہ صاحب شریعت، اس میں جس نے اور سبقت حاصل کی وہ صاحب کتاب۔ تو فضیلت کے رسولوں کے منارے کتنے ہیں؟ 5۔ یہ 3 مینار سمجھ میں نہیں آتے، فضیلت کے منارے 5 ہیں: نبوت، رسالت، صاحب صحیفہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب۔ کیا سن رہے بھائی؟ ہر رخ سے سنا کیجئے، میتھمیٹکس سے بھی سنا کیجئے فضائل اہل بیت کے۔ تو 5 منارے جو فضیلت کے اللہ نے بنائے رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے، وہ اقرار ولایت کی سبقت پر۔ اب 1,00,000 میں 313، 1,24,000 میں 313، پھر 5، پھر 4۔ اگر 4 بچے، پوری مجلس کا نچوڑ ہے یہ پوشن، یہ حصہ۔ اگر آپ نے سستی سے سنا، اس پر غور نہ کیا تو میری محنت حقارت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے غور کر لیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ میں بڑی گزارش کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں سے کہ محبتوں سنیے گا، اور پسند آ تو دوم یاد رکھیے گا۔ زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ مہینوں کا، سالوں کا مواد جو آپ کو میں اس مجلس میں، اس پوشن میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس زاویے سے پہلی بار سننے ہوں، اگر سنا ہو کہیں تو دوبارہ اس کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ سنیے گا، ہر ذاکر کا اپنا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب 4 نبی رسول رہ گئے، اولو العزم میں بھی، ابراہیم کو بھی کنارے کر دیا، اب صرف 4 اور 4 کتابیں۔ کتابیں بھی محترم، نبی بھی رسول محترم، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ۔ جبریل نازل ہوئے موسیٰ کے پاس، بالکل سمیٹ کے صرف نقطہ دینے جا رہا ہوں، نتیجہ۔ آئے موسیٰ کلیم اللہ، سلام علیکم، کہا وعلیکم السلام جبریل امین اللہ۔ کیا بات ہے؟ کہ مبارک ہو موسیٰ، آپ صاحب تورات ہیں۔ کیا کہ اللہ نے توریت کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کا استفا کیا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ کہ لاؤ جلدی لاؤ، پہلے شکر خدا ادا کیا کہ لاؤ جلدی سے لاؤ۔ کہا نہیں، ہم بتانے آئے ہیں، دینے نہیں آئے ہیں۔ خدا کی قسم میرے ساتھ جڑ جائیے، ابھی یہ شدت کا ٹمپریچر اگر علی کی محبت کی، ولایت کی خنکی میں نہ بدل جائے تو پھر میرے پڑھنے کا اتنی دیر مطلب کیا ہے؟ کہ میں دینے نہیں آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سنیے منا بھائی، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ ملے گی، نام سلیکٹ ہو گیا ہے۔ جیسے سب کچھ اللہ کا پیغام پہنچانے یہاں آتا تھا، تو میں پیغام دینے آیا ہوں، کتاب لے کے نہیں آیا ہوں۔ تو کہا پھر کہ آپ کو کوہ طور کی بلندیوں تک آنا پڑے گا، ہم نازل ہوں گے فلاں تاریخ میں فلاں وقت، آپ پہلے سے ملیے گا، اگر نہیں ملیے گا دیر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کیا سننے بھائی؟ کہ اچھا۔ تو موسیٰ نے جیسے ٹائم اور دن دیکھا، چونکہ پرموشن اور ترقی کی بات ہے، موسیٰ 2 دن پہلے ہی سے طور پہ بیٹھ گئے ڈیرا ڈال کے، کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل آئے چلے جائے، اس فضیلت سے ہم محروم رہ جائیں۔ 1,24,000 نبیوں میں اب کتاب کے لیے جو پہلا نبی سلیکٹ ہوا ہے وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ وقت معینہ پر جبریل نازل ہوئے، سلام کیا موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم۔ کہ وعلیکم السلام جبریل امین اللہ۔ کہا بھئی یہ لیجئے توریت اللہ نے آپ کو بھیجی، آپ صاحب تورات ہیں۔ تورات کی مکمل تختیاں کلیجے سے لگائیں، چومی، سجدے شکر میں گئے اور لے کے
مصر میں اپنی امت کے پاس آ گئے. جتنے بھی مکتب فکر کے مسلمان یا صاحب کتاب قومیں ہیں سب اس بات کو مانتی ہیں کہ تورات مکمل کمپلیٹ تختیاں موسیٰ کے حوالے ہوئی کوہ طور پر، جہاں شجر طور پر کے ذریعے آواز آتی تھی اور اللہ سے باتیں کرتے تھے. موسیٰ لے کے آگے صاحب تورات ہو گئے. ایسے ہی آئے داؤد کے پاس، کہا آپ کو صاحب زبور اللہ نے بنا دیا. کہ اللہ کہ یہاں نہیں، میں بتانے آیا ہوں، کوہ ابو قبیس آنا پڑے گا. وہ بھی 2 دن پہلے ہی پہنچ گئے، زبور کی پوری مکمل تختیاں لے کے گھر آ گئے. عیسیٰ کے پاس کا عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے آپ کو صاحب انجیل مقرر کر دیا ہے. سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ، گفتگو منزل اختتام پر ہے، میں پوری تقریر کا نتیجہ دینے جا رہا ہوں. آپ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ذہن اپنا نہ ہٹائیے گا. جناب عیسیٰ کے پاس آئے، سجدہ شکر میں گئے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس عہدے کے لیے ہمیں منتخب کیا. کہ لاؤ جبریل کہاں انجیل ہے؟ کہ دینے نہیں آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں. کہ پھر کہ کوہ جودی کی بلندیوں پہ آنا پڑے گا، وہاں ہم لے کر آئیں گے فلاں وقت. عیسیٰ بھی 5 دن پہلے پہنچ گئے اور انتظار کریں جبریل نازل ہوں. وقت معینہ پہ نازل ہوئے، انجیل کی پوری کمپلیٹ تختیاں عیسیٰ کے حوالے کی. عیسیٰ نے اپنے کلیجے سے لگائیں، چومی، بوسہ دیا اور اپنی امت کے پاس آ گئے. عزیزان محترم، اب 3 کتابیں، 3 رسول. توریت کو لینے کے لیے موسیٰ کو بھیجا طور پہ، زبور کو لینے کے لیے کوہ ابو قبیس پہ بھیجا داؤد کو، انجیل کو لینے کے لیے کوہ جودی پہ بھیجا عیسیٰ کو. اب لوح محفوظ پر ایک کتاب بچی اس کائنات میں، روئے زمین پر آخری رسول بچا. جبریل یہاں بھی آئے، کہا جبریل ابھی آنے کی تیاری میں ہے. قرآن نے کہا جبریل جاؤ رسول کو خبر دے کے آؤ کہ ان کو بھی اللہ صاحب قرآن بنانا چاہتا ہے تو ان کو بھی بلایا جائے گا. ذرا یہ تو پوچھو اللہ سے کہ کوہ صفا پہ بلائے گا کہ کوہ مروہ پہ بلائے گا؟ یا علی یا علی، جاگیے میرے ساتھ جاگیے. میں پوری دیر محنت کر کے آپ کو نتیجے تک لے آیا. اب تھوڑی دیر آپ چلیے، جب اچھے سامع خطابت خطیب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو نتیجہ آسان ہو جاتا ہے. بھائی ایک مرتبہ لوح محفوظ سے قرآن جبریل سے گفتگو کر رہا ہے، پوچھو تو اللہ سے کہ آخری نبی محمد جو ہیں وہ کوہ ابو قبیس آئیں گے یا کوہ صفا پہ آئیں گے یا کوہ مروہ پہ آئیں گے؟ اب یہی 2 محترم پہاڑیاں بچی تھی جہاں صحیح کی جاتی حاجی کے لیے. تو ایک مرتبہ جبریل تو بولے نہیں، آواز خدا آنے لگی، اے قرآن نہ یہ کوہ صفا پہ آئے گا نہ کوہ مروہ پہ آئے گا. اس لیے موسیٰ صاحب فضیلت ہے، توریت سبب فضیلت ہے، داؤد صاحب فضیلت ہے، زبور سبب فضیلت ہے، عیسیٰ صاحب فضیلت ہے، انجیل سبب فضیلت ہے. سبب فضیلت صاحب فضیلت تک نہیں جاتی، صاحب فضیلت ہونے کے لیے سبب فضیلت تک جانا پڑتا ہے. موسیٰ کا جانا بتا رہا ہے کہ توریت سبب فضیلت ہے، عیسیٰ کا جانا بتا رہا ہے انجیل سبب فضیلت ہے، داؤد کا جانا بتا رہا ہے کہ زبور سبب فضیلت ہے. اب قرآن کے لیے کہا کہ محمد صاحب فضیلت نہیں ہے، سبب فضیلت ہے، تجھے جانا پڑے گا. سب کتابیں تو کمپلیٹ گئی، کہا یہ ممبر پہ ہو تو ممبر پہ جا، محراب پہ ہو تو محراب میں جا، میدان میں ہو تو میدان میں جا، بدر میں ہو تو بدر میں جا، خیبر میں ہو تو خیبر میں جا، غدیر میں ہو تو غدیر میں جا، غار میں ہو تو غار میں جا، بزم اہل بیت میں ہو تو بزم اہل بیت میں جا، بزم صحابہ میں ہو تو وہاں جا. اب چونکہ قرآن کو پتا تھا کہ یہ سبب فضیلت ہے، ہم صاحب فضیلت جب ہی ہوں گے جب ان تک جائیں گے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ھذا سورۃ المکہ، ھذا سورۃ المدینہ. کہیں کچھ سورے آئے 4 5 کے ساتھ آ گئے، کبھی 1 آیت آئی، کہیں 5 آیت آئیں، کہیں 10 آئیں. یہ کیا ہے؟ کہ چونکہ سبب فضیلت تک صاحب فضیلت کو آنا پڑا. قرآن ہے صاحب فضیلت، رسول ہے سبب فضیلت. جب 6665 آیتیں نازل ہو گئیں تو جبریل جلدی سے آئے. اب ایک آیت کہہ رہی ہے جبریل رسول اب کہاں ہے، ہم وہاں جا کے چلے، ہم کو لے کے چلو. آواز قدرت آئی، اب رسول تک تم کو نہیں جانا پڑے گا، تم وہاں چلو ایک گھر میں. ایک آیت کو روکا اور کہا رسول سے کہو کہ توریت تک موسیٰ کو بلایا، زبور تک داؤد کو بلایا، انجیل تک عیسیٰ کو بلایا، پورے قرآن کو تم تک بلایا. اب اگر تمہیں صاحب عصمت ہونا ہے تو تمہارے گھر میں آیے تطہیر نہیں آئے گی، فاطمہ زہرا کے گھر میں جانا پڑے گا، چادر اوڑھنا پڑے گی، آیے تطہیر نازل ہوگی. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. یہ ہے بھائی، یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے
اللهم صل علی محمد وآل محمد دیکھو صلوات پڑھ دے محمد علیہ، شکر گزار ہیں صلی علی آپ کے حسن سماعت کے، ہم شکر گزار ہیں۔ یہ وہ میں فیکٹ سنا رہا ہوں جس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد اختلاف نہیں ہے۔ آیت تطہیر کے نزول میں اپنے پرائے سب لکھتے ہیں۔ آپ مجلس تمام صاحب فضیلت سبب فضیلت تک جاتا ہے، سبب فضیلت صاحب فضیلت تک نہیں جاتا۔ اب جانے قربان ہو جائیں، اب لوگ کہتے ہیں باپ ہو کے بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، شوہر ہو کے زوجہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ معاملہ شوہر و زوجہ کا نہیں ہے۔ حدیث قدسی پڑھیے، پھر امام کی حدیث پڑھیے تو نتیجہ مل جائے گا۔ حدیث قدسی میں کیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق مع محمد، اگر محمد کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم افلاق کو نہ خلق کرتے، کائنات کو نہیں۔ کائنات خلق ہوئی ہے محمد کی وجہ سے، تو محمد ہے سبب فضیلت۔ اب 11ویں امام کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد رسول کو خلق کرنا نہ ہوتا تو اللہ کائنات کو نہ خلق کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اس کی تشریح امام فرما رہے ہیں، اللہ کی حجت ہے نا، کہتے ہیں ہمارے جد اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہمارے جد محمد کو خلق نہ کرتا۔ اب جملہ سماعتوں کے حوالے گفتگو تمام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں سنو، اگر ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ ہمارے جد نہ رسول کو خلق کرتا نہ علی کو کرتا۔ اب پتا چلا کہ باپ اور شوہر تعظیم سیدہ کی نہیں کر رہا ہے، ایک صاحب فضیلت سبب فضیلت کی تعظیم کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بس گفتگو تمام۔ معاف کیجیے گا سامعین، کسی مجلس میں اتنا پانی نہیں پیتا، آج پتہ نہیں کیا ہے کہ حلق بہت سوکھ رہا، شدت کی گرمی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جو محنت سے میں نے پڑھا وہ آپ تک پہنچ گیا، آپ کے چہروں کی چمک بتا رہی ہے۔ وہ جو سبب فضیلت ہو، تاریخ میں کتابوں میں مقتل میں یہی لکھا ہے، عظمت کی کتابوں میں، مقتل کی کتابوں میں، کہ جب رسول کی بزم میں شہزادی آتی تھی تو رسول کھڑے ہو جاتے، تعظیم کرتے، سب جانتے ہیں۔ آگے جو جملہ لکھا ہوا ہے ظفر بھائی، اجلسا بمجلس ہی، کیا مطلب اس کا؟ اجلسا بمجلس ہی، رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، جس جگہ مسند بیٹھتے وہاں سے برابر میں بیٹھ جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ لیکن واہ رے مسلمان، ادھر وصال رسول ہوا نہیں اور لوگ نظریں پھیر لیں۔ جس ڈیوڑھی پر رسول نماز صبح کے بعد مسلسل 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کے سلام کہتے تھے، اسی دروازے پہ لکڑیاں اکٹھا ہیں، اسی دروازے پر آگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ مرحوم اور مرحومہ کے درجات کو عالی کرے، ان کے بچوں کو توفیق اصال ثواب اللہ عطا کرے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ زندہ ہے تو ان کی خدمت اطاعت واجب ہے، مرنے کے بعد اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بڑے بیٹے پر تو قضا نمازیں واجب ہیں، روزے ہیں، ان کے قرضے ہیں، جو بھی کچھ ان کا ہے وہ اس پر ہے، اور اگر کچھ نہیں فارغ ہو کے گئے تو ان کے لیے مجلس حسین کریے، غریب کی مدد کیجیے جو ممکن ہو سکے، اور سب سے بڑا اصال ثواب مجلس حسین ہے۔ اس لیے کہ ایک دکھیا ماں اپنے لال کا آنسو لینے آتی ہے، اور جب مجلس سے جناب زہرا اٹھ کے جاتی ہیں تو وہ دعا دے کے جاتی ہیں، اے اللہ جو لوگ میرے حسین پہ روتے ہیں ان کے بچے آباد رہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو مجلس کو تمام کر دوں۔ سیدہ بی بی کے لیے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، پڑھ کے مصاحب کو یہیں سے مربوط کرتا ہوں۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، صاحبان غیرت بیٹھے ہوئے ہیں، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ارے جس کے دروازے پہ فرشتے روٹیاں لینے آئے ہو، جبریل و میکائیل فقیر بن کر آئے ہو، وہ دربار میں اپنے حق کے لیے گئی ہے، لیکن کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا ہے۔ ارباب ازا روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے دلیلوں پہ دلیلیں دی، آیتیں پڑھی، خاص کر وہ آیت پڑھی وَوَرِثَ سلیمان داؤد زبورا، کہا تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم گروہ انبیاء نہ ورثہ چھوڑتے ہیں نہ وارث چھوڑتے ہیں، یہ ترکہ ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے غصب مال کو جائز بنانا چاہ رہے تھے تو بی بی نے قرآن پڑھا، انہوں نے جھوٹی حدیث سنائی،
تو رسول بی بی دلی نے دیکھا صاحب کوئی گواہ ہے؟ اپنے بیٹوں سے کہا ماں کے حق میں بچوں کی گواہی نہیں۔ ارے وہ کیسے عیسائی تھے کہ جو چھوٹے سے بچے کی گواہی ماں کے حق میں مان لی، یہاں تو دو معصوم بیٹے، اور وہ معصوم بیٹے جو مباہلے میں جن کی گواہی کو عیسائیوں نجرانیوں نے مان لیا، یہ کیسے مسلمان تھے؟ وائے ہو تم پہ کہ ان کی گواہی کو نہیں مان رہے ہو، جو نبوت کے گواہ ہیں، جو رسالت کے گواہ ہیں، جنہوں نے مباہلے میں رسول کی عزت رکھ لی، اسلام کی عزت رکھ لی۔ عزیزوں جانتے پھر کیا ہوا؟ میں احساس دے کے، میری ماں بہنیں بھی گھروں سے سن نہیں ہوں گی، بی بی جب گئی تھی تو اکیلی نہیں گئی تھی، سر سے پیر تک کے ملبوس بریدہ تھی، شیر جیسا شوہر پشت پہ مولا علی تھے، ابن عباس عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی مولا علی کے بھی تھے، ان کے بھی تھے، بی بی کے وہ بھی ساتھ میں تھے، ام ایمن، اسماء بنت امیس، فضہ، حسنین، اتنے لوگ بی بی کے ساتھ قافلے میں گئے تھے۔ بی بی کھڑی تھی تو کسی کے سامنے نہیں کھڑی تھی، ان لوگوں کے درمیان بی بی تھی، آگے بچے، پیچھے شوہر، ادھر کنیزیں، کنیزوں کا جھرمٹ تھا، اور پشت پناہی کے لیے شوہر تھا۔ لیکن بی بی دن بھر جب کھڑی رہیں، جب گھر آئیں تو بی بی کا گھر، جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں مدینے میں وہ جانتے ہوں گے کہ صدر دروازہ ہے، عرب کا دستور، پھر ایک ڈیوڑی ہوتی ہے، پھر صحن ہوتا ہے، پھر برآمدہ، پھر سب کے حجرے بٹے ہوتے ہیں کہ یہ حجرہ کس کا ہے۔ تو بی بی جب بھی کہیں سے آتی تھی تو صدر دروازے سے ہو کے گلی سے ہو کر صحن کے بعد برآمدے میں پہلے کچھ دیر رکتی تھی، اور رک کے پھر اپنے حجرے میں جاتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا بی بی کا دربار سے آنے کے بعد کہ بی بی سیدھے اپنے حجرے میں چلی گئی، اور دروازہ بھی بند نہیں کیا، اور گھٹنوں پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا، واہ بتا اے میرے بابا، ارے تم کہاں چلے گئے؟ سیدہ دن بھر کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، 5 برس کا سن، 3 برس کا سن، زینب ام کلثوم تیزی سے اماں کے حجرے میں گئیں، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اپنی ماں کے گلے لگ گئیں کہ اماں کیا بات ہے۔ دیکھیے میں اکثر مجلسوں میں یہ روایت اور یہ گوشہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ احساس جاگے۔ اکثر بیشتر فطرت آدمیت ہے کہ گھر میں باپ بھائی سبھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اہم کام سے ماں گھر سے باہر جاتی ہے تو بیٹیوں کا پہلا سوال ہوتا ہے ماں سے، اماں جس کام سے گئی تھی وہ کام ہو گیا؟ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ عزاداروں بہت روئیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ ارے جس حسین پہ تم روتے ہو، جس حسین کا پرسہ ماں لینے آتی ہے، آج تمہارا مظلوم امام اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے۔ میں فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بھی یاسو بھائی نے امام حسین کے مصائب پڑھ دیے۔ میں چاہتا ہوں تاریخ عصمت میں 2 مظلوم بڑے ہیں، ایک فاطمہ، ایک مولا حسین۔ مولا حسین کے مصائب سن لیے ہیں، فاطمہ زہرا کے مجھ سے سن لو۔ عزاداروں ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اماں آپ کا حق مل گیا۔ جناب زہرا نے سر اٹھایا اور زینب کو کلیجے سے لگایا، اور ایک مرتبہ چیخ چاخ کے رونے لگی، واہ بتا اے میری زینب۔ منہ میں میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا، میں جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ آج پہلا موقع ہے جب میں اتنی دیر کھڑی رہی۔ زینب نے کہا اماں بیٹھ جائیے، میں پیر دباتی ہوں، زینب پیر دبا رہی ہے، ایک طرف ام کلثوم پیر دبا رہی ہے، ایک طرف زینب دبا رہی ہے۔ زینب کے سر پہ داہنا ہاتھ ہے، کلثوم کے سر پہ بایاں ہاتھ ہے۔ زینب زہرا نے رونا بند کر دیا، آرام ملنا شروع ہوا، پیروں پہ ورم تھا۔ علی داخل خانہ ہوئے، دیکھا ایک مرتبہ زینب کیا کر رہی ہے، ماں کے پیر دبا رہی ہے، بیٹی کے پیر دبا رہی، ماں کے پیر دبا رہی ہے۔ علی نے دیکھا، رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی، یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں زینب آپ کے پیر دبا رہی ہے، کلثوم پیر دبا رہی ہے۔ کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بیٹیاں اتنی بڑی ہو گئی کہ ماں کے پیر دبا رہی ہے۔ کہا کہ ابھی آپ نے کیا کہا تھا، پیر کیوں دبا رہی ہے؟ کہا پیروں پہ ورم آ گیا۔ کہا کیوں آ گیا؟ کہا دن بھر دربار میں کھڑی رہی۔ کہا کیوں کھڑی رہی؟ کہا کیوں پیروں میں ورم آ گیا؟ کہا کبھی کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ کہا آپ کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہے اسی لیے تو پیروں میں ورم آیا۔ کہا ہاں آیا۔ کہا کتنی دیر کھڑی رہی؟ کہا دن بھر۔ کہا لیکن خوش نصیب ہے، گھر میں آئی تو بیٹیاں ہیں، پیر دبا رہی ہے، یہی میری زینب ہوگی، یہی میری کلثوم ہوگی۔ 72 گھنٹے دربار یزید سجے گا، میری بیٹیاں 700 کرسی نشین،
لیکن جب آپ دربار میں تھی سر پہ چادر تھی ہاتھ آزاد تھے زینب کے ہاتھ بسے کردار دربار میں سامنے حسین کا کٹا ہوا سر تماشائیوں کا مجمع زینب غیرت سے کبھی عباس کو پکارے گی کبھی اکبر کو کبھی اپنے بابا کو واہ محمد واہ علی انا للہ و انا الیہ راجعون غن بقضاء تسلیما لامرہ الہی بقضاء را بہا و بالہا و بنیہا بارگاً بلند ہوتی آوازوں پر رحمت نازل فرما مارلا مرحوم اور مرحومہ کے درجات کو عالی فرما ان کے بچوں کو ان کے تمام اہل خانہ کو توفیق صبر عطا فرما توفیق صالح ثواب عطا فرما جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں جہاں بھی دنیا میں شیعان حیدر کرار حسین کے ماتمدار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما بے روزگار کو روزگار عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما صاحبان اولاد کو علم دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرما ہماری قوم کے علماء آیت اللہ اعظام شورا بزرگان قوم کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر باقی رہے دشمنان اعضا دشمنان ولایت کو استنابود فرما امریکہ اسرائیل کو استنابود فرما پروردگار اسلام کا پرچم بلند فرما پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے ناصر و مان میں شمار فرما اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محمود عباس ابن وزیر حسین مرحوم رفیق النساء بنت محمود اشرف مرحومہ کی روح کو اصال فرما اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد زیارت پڑھا دیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک السلام علیکم وعلا امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا عنیف النفوس السلام علیکم سلطان عرب والحجم علی ابن موسیٰ روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام انس والجان السلام علیکم امام زماننا هذا جعل اللہ تعالی مخرجک و ذخورک وجعل من آبانک و انصارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اور جناب کیسے ہیں خیریت سے چھوٹا ہے ٹائم لگے